میرا ٹرانسفر دوسرے شہر میں ہوا تو ایک بوڑھی اماں کے یہاں کرائے پر رہنے لگا۔ مجھے میل جول پسند نہیں تھا۔ بوڑھی اماں مجھے بہت تنگ کرتی، ہر وقت میری ماں بننے کی کوشش میں لگی رہتی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی۔ ایک روز تنگ آ کر کہہ دیا کہ میرے لیے کھانا مت لایا کرو، میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ اس دن کے بعد وہ کبھی میرے پاس نہ آئی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ معافی مانگنے کے لیے بوڑھی ماں کے کمرے میں گیا تو چیخ نکل گئی کیونکہ بوڑھی اماں فرش پر میرے سامنے مٹھائی کی ٹوکری لا کر رکھی گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد میٹھا اپنے سامنے دیکھا تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ جلدی سے 2 گلاب جامن اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیے اور حلق سے نیچے اتارنے کے بعد کہنے لگا کہ کس خوشی میں مٹھائی لائے ہو؟ تو سامنے کھڑا چپڑاسی مسکرا کر کہنے لگا آج عاصم میاں نے اپنا گھر خرید لیا ہے، اس خوشی میں یہ مٹھائی سب کولیگز کو کھلا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے گھر کا نام سنا تو میرا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ جی چاہا کہ ان گلاب جامنوں کو اپنے حلق سے اگل دوں، لیکن بہرحال میں نے اپنے تاثرات نارمل رکھے تھے۔ چپڑاسی بھی ایک طنزیہ نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ لنچ ٹائم پر ہم سبھی کولیگز ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر میرا ایک دوست طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ارے میاں، تم کب تک اپنا گھر لوگے؟ ہمارے فرینڈ سرکل میں تو سب کا ہی اپنا اپنا گھر ہے، لیکن تم اتنا کماتے ہو نہ جانے کہاں لگا دیتے ہو، ابھی تک کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہو۔ مجھے اپنے دوست کا یہ طنز بڑا ہی عجیب لگا تھا۔ میرے باقی کے کولیگز دوست ہنسی مذاق کرنے لگے تھے۔ طنزیہ ہنس کر کہنے لگے کہ ارے یہ تو رہتا بھی اکیلا ہے، نہ جانے اس کی رقم کہاں جاتی ہے۔ ہم بھی تو ہیں، فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور خیر سے پیسے جمع کر کے ہم نے اپنا نیا گھر بھی بنا لیا ہے۔ کیا پتہ یہ کن چکروں میں ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو یہ باتیں کرتے دیکھا تو بے تحاشا دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ آخر میں ان کو کیا جواب دیتا؟ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی چاہ رہا تھا کہ اپنی بے بسی پر چیخ چیخ کر رو دوں۔ دفتر سے چھٹی ہوئی تو باس نے مجھے بلا لیا۔ افسردگی کے ساتھ باس کے کیبن میں گیا تو مجھے ایک نوٹس تھما دیا گیا۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا کہ کہیں نوکری سے ہی فارغ نہ کر دیں۔ میں تو کام بھی ٹھیک کر رہا تھا، لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ باس نے تو میری پروموشن کر دی تھی، اور صرف پروموشن ہی نہ کی تھی بلکہ میرا ٹرانسفر بھی دوسرے شہر میں کر دیا تھا۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ باس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے سارے کولیگز کو ایک الوداعی نظر ڈال کر وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ دوبارہ ایسے کولیگ سے میرا واسطہ نہیں پڑے گا۔ یہ تو دوست کہلانے کے لائق بھی نہیں تھے، جو بھری محفل میں بے عزت کر دیا کرتے تھے۔ گھر آیا تو مکان مالک دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ ہاں بھیا، 2 مہینے کا کرایہ تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا، کیا خیال ہے کب تک دو گے؟ اس کی شکل دیکھ کر میں مزید چڑ چکا تھا۔ اگلے ہی پل میں نے اس کے 2 مہینے کا کرایہ اس کے منہ پر مارا اور کہنے لگا کہ خالی کر رہا ہوں تمہارا گھر، رکھ لینا اب یہاں پر کسی اور کو۔ میں تو ہر ایک سے بس جلی کٹی ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤں تو کسی کے دل میں بھی میرے لیے کوئی اچھی یاد نہ ہو، بلکہ سب مجھے یوں بھول جائیں جیسے میں کبھی تھا ہی نہیں، کیونکہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا اور بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جانے لگا۔ اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں والوں سے تو ویسے ہی میں رشتے ناطے توڑ چکا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے مجھے گھیر لیا تھا۔ بار بار اپنے ان کولیگز کے طعنے میرے ذہن میں آ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ نہ جانے یہ پیسے اپنے کہاں کرتا ہے، اپنا گھر تو بنا ہی نہ سکا۔ دراصل میں اپنے باپ کے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا اور بے تحاشا بے بس انسان تھا۔ میرے ابا کو کینسر تھا۔ شروع میں ہمارے حالات بھی بہت اچھے تھے، لیکن ابا کو کینسر ہوا تو ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگنے لگی۔ لوگوں سے قرض لیے، بینک سے قرض لیے، جہاں سے بھی بن پڑی ہم نے قرض لے لے کر ابا کا علاج کروایا کہ ابا بچ جائیں گے، لیکن شاید ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ ہم نہ صرف ابا کو کھو چکے تھے بلکہ قرضے میں بھی ڈوب چکے تھے۔ میری ماں تو پہلے ہی وفات پا چکی تھی، ایک ابا ہی تھے جو میرا سہارا تھے، اور شاید ابا کی وفات پر ہی میں چیخ چیخ کر رویا تھا۔ ابا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد مجھ پر بھاری ذمہ داریاں آ گئیں۔ آخر کوئی کب تک انتظار کرتا؟ 2-3 مہینے بعد ہی قرضہ مانگنے والے سر پر کھڑے ہو چکے تھے، اور میں سوچتا رہ گیا کہ آخر کیا کروں، یہاں تک کہ قرضہ اتارنے کے لیے اپنا آبائی گھر تک بیچ دیا۔ کرائے کے گھر میں رہنے لگا، در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔
یہی کوشش کرتا کہ کوئی ایسا گھر ملے جس کا کرایہ کم ہو، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی تنخواہ میں سے پیسے قرضے میں اتار سکوں، اور پچھلے کئی سالوں سے میں بس اپنی تنخواہ سے قرضے ہی اتار رہا تھا۔ میں دوسرے شہر پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد میں نے ایک نظر آس پاس دوڑائی تو سبھی غیر شناسا سے لوگ تھے۔ میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ایسے میں کرائے پر نہ جانے کیسے گھر ملتا کیسے نہیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی ایسی جگہ پر گھر لوں گا جہاں پر کوئی شور شرابہ نہ ہو، میل جول نہ ہو۔ میں تو کسی کو سلام تک کرنے والا نہیں تھا۔ آخر مجھے اس شہر میں ایک ایسا گھر مل ہی گیا جو کہ ایک بوڑھی خاتون کا تھا۔ اس نے اپنے گھر کا نچلا پورشن کرائے کے لیے خالی کر رکھا تھا اور اوپر والے پورشن میں خود رہتی تھی۔ میں نے تو شکر ادا کیا تھا۔ جب میں اس بوڑھی اماں سے ملا تو مجھے کافی ضعیف دکھائی دیتی تھیں۔ بہرحال مجھے کہنے لگیں کہ یہ پورا حصہ ہے، 3 کمرے ہیں، لاؤنج ہے، کچن ہے، راہداریاں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ وہ ایک ایک چیز مجھے دکھا رہی تھیں، اور میں اگلے ہی پل اس کی بات ٹوک کر کہنے لگا کہ اماں جی مجھے پورا گھر نہیں چاہیے، آپ مجھے ایک کمرہ ہی دے دو، اور ایک کمرے کا ہی کرایہ میں آپ کو دوں گا، کیونکہ میں دفتر میں ہوتا ہوں، صبح صبح یہاں سے چلا جاتا ہوں اور رات کو صرف سونے کے لیے یہاں پر آتا ہوں۔ مجھے اس گھر کی اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا بھی میں باہر سے ہی کھا لیا کروں گا، کچن بھی میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ بوڑھی عورت میرا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں بھی اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کھانا بنا دیا کروں گی۔ میں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا کہ کمرے کا میں مہینے کا 4,000 روپیہ کرایہ دوں گا۔ وہ بوڑھی عورت کچھ سوچنے لگی، پھر کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، جتنی تمہاری جیب اجازت دے تم اتنا ہی دے دینا۔ میں حیران ہوا تھا، لیکن پھر سوچا کہ بوڑھی عورت بھی شاید بھولی بھالی سی ہی ہے۔ میں نے اپنا سامان اس گھر میں شفٹ کر دیا۔ جیسے ہی اپنا سامان وغیرہ لگا کر وہاں پر بیٹھا تو تبھی مجھے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ وہ بوڑھی عورت سیڑھی اتر کر نیچے آ چکی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ اور بسکٹ تھا۔ وہ 2 کپ چائے لے کر آئی تھی، لا کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگی کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بتانا۔ چائے دیکھ کر میرا مزاج اچھا ہو چکا تھا، ویسے بھی میں چائے کا شوقین تھا اور تھک بھی چکا تھا، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب وہ بوڑھی عورت میرے سامنے ہی بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ مجھے بھی کہنے لگی کہ بیٹا چائے پیو، میرے ہاتھ کی چائے جو بھی پیتا ہے اسے پسند آتی ہے۔ بہرحال شاید وہ مہمان نوازی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ چائے کا کپ اٹھا کر پی لیا، 2-3 بسکٹ بھی کھائے۔ سوچ ہی رہا تھا کہ اب باہر ہوٹل سے جا کر نان اور سالن لے آتا ہوں، لیکن تبھی گرما گرم کھانا وہ بوڑھی عورت میرے لیے لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ اسے کرتا دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کھانا خود بنائیں اور کھائیں، میں ہوٹل سے منگوا لیا کروں گا۔ کہنے لگی کہ ارے بیٹا گھر میں لوگ ہی کتنے ہیں، ایک میں ہوں ایک تم ہو، اگر میں تمہارے لیے بھی کھانا بنا لیا کروں گی تو کون سی کمی آ جائے گی۔ اس عورت کا یہ اپنا پن دیکھ کر مجھے چڑ سی محسوس ہونے لگی تھی، بلا وجہ ہی سر چڑھتی جا رہی تھی۔ ایک تو رہتی بھی اس گھر میں اکیلی تھی، پتہ نہیں اس کے بال بچے تھے بھی یا نہیں۔ خیر کچھ دیر بعد وہ سونے کے لیے چلی گئی، لیکن اگلی صبح دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی۔ دستک سن کر میں بے حد بدمزہ ہوا تھا، میں تو مزید سونا چاہتا تھا۔ آخر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھی اماں باہر ہی کھڑی تھی، میرے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ میں کہنے لگا کہ کیا ہے، اتنی صبح صبح میرے دروازے پر دستک کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ بیٹا تم نے آفس نہیں جانا، گھڑی پر وقت دیکھو۔ ساتھ ہی وہ میرے لیے پراٹھا انڈا اور چائے بنا کر بھی لے آئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ یہ لو جلدی سے کھا لو۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو صرف 15 منٹ بچے تھے۔ میں نہ جانے کیسے اتنی دیر سویا رہا۔ مجھے اس بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ہڑبڑی میں نہ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا بلکہ الٹا اس کا لایا ہوا ناشتہ کر کے فٹافٹ وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس عورت کے اپنے پن میں اپنی ماں دکھائی دینے لگی تھی، لیکن بہرحال یہ عورت تو ویسے ہی میرے ساتھ اپنا پن دکھا رہی تھی۔ میں نے اسے رات باتوں باتوں میں بتا دیا تھا کہ میں صبح 9 بجے آفس کے لیے نکل جاتا ہوں اور پھر شام کو 6 بجے تک واپس آتا ہوں۔ جیسے ہی میں 6 بجے کام سے واپس آیا تو ایک مرتبہ پھر وہ میرے ہی پورشن میں موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر میرے کمرے میں آ گئی اور پھر مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی تھی، جبکہ میں اس کی باتیں سننے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ کبھی بتاتی کہ میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، کبھی کہتی کہ میرے بال جوانی میں ہی سفید ہونا شروع ہو گئے تھے، پھر کہتی کہ یہ موٹے موٹے چشمے اس لیے لگا رکھے ہیں کیونکہ مجھے دور سے کچھ ٹھیک نظر نہیں آتا۔
پھر کہتی کہ فلاں حکیم کے پاس بڑے اچھے نسخے ہوتے ہیں، تم کیا دبلے پتلے بنے پھرتے ہو، ایسے لگتا ہے جیسے کسی تنکے میں روح بھر دی گئی ہو۔ میں تمہیں اس حکیم کا نمبر دوں گی، اس سے جا کر دوا لینا، ہٹے کٹے ہو جاؤ گے۔ میں اس کی باتیں سن کر عجیب بدمزہ ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ اپنا سر دیوار میں مار دوں۔ یہ عورت جو عجیبی چپکو قسم کی تھی، نہ جانے اس کا مسئلہ کیا تھا، جبکہ میری بیزاری سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مجھے اس کی لطیفوں پر بھی ہنسی نہیں آ رہی، تو پھر کیوں میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی؟ آخر کار میں نے خود ہی تنگ آ کر کہا کہ مجھے صبح آفس جانا ہے، مجھے سونا ہے، آپ کو بھی جا کر سو جانا چاہیے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ کہنے لگی کہ ہاں بیٹا، دراصل مجھے نیند نہیں آتی نا، ساری ساری رات جاگتے ہوئے گزر جاتی ہے، اس لیے میں تم سے باتیں کرنے لگی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کہیں اور کرائے کے لیے جگہ دیکھنی پڑے گی، یہ بڑھیا تو میرا دماغ ہی خراب کر دے گی، نہ جانے کہاں کہاں سے باتیں نکال کر کرتی رہتی ہے۔ جب میں اس کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر کیوں میرا دماغ خراب کرنے میں لگی ہوئی ہے؟ میں بے حد زیادہ چڑھ چکا تھا، یہی سوچا کہ بس اب زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزاروں گا، جب مجھے سونا ہوا تبھی گھر آؤں گا۔ اس روز میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں سارا دن آفس میں رہا، کام کرنے کے بعد پھر دفتر کے پاس ہی موجود پارک میں چلا گیا، تھوڑی دیر وہاں پر چہل قدمی کی، پھر سامنے ہی فاسٹ فوڈ کی اسٹال پر چلا گیا اور وہیں سے کچھ لے کر کھا لیا۔ جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔ وہ بڑھیا اپنے پورشن سے اترنے والی سیڑھیوں کے پاس کرسی رکھ کر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں موندے تھی، شاید سو رہی تھی، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اگلے پل کہنے لگی کہ تم آ گئے بیٹا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس نے کھانے کی ٹرے رکھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ 3 مرتبہ کھانا گرم کر کے رکھ چکی ہوں، کہ تم آؤ گے تو تم نے کھانا ہوگا، آج اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں اس عورت سے کہہ دیا کہ اماں، میرے بارے میں فکر مت کیا کرو، میرا آپ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھا کریں، مجھے بلا وجہ آپ کے احسانات نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ میری فکر کرنا چھوڑ دیں، اور ویسے بھی یہ کھانا اوپر ہی لے جائیں، میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں، اور آئندہ میرے لیے یہ کھانا وغیرہ مت بنائیے گا۔ وہ عورت خاموش ہو چکی تھی، پھر بھی کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی کراتے ہوئے وہ ٹرے اٹھائے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھی۔ میں اب اکثر لیٹ گھر آنے لگا تھا، لیکن جب بھی گھر آتا وہ بوڑھی عورت میرے پاس آ جاتی اور مجھ سے باتیں کرنے لگتی، میرے لیے پھر بھی کھانا لے آتی، کبھی پھل لے آتی، صبح کا ناشتہ وہی بنا کر دیا کرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس ناشتے کا عادی ہو چکا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا، میں نے 1-2 جگہ بات کر لی تھی، کہیں مناسب کرائے پر گھر ملے تو میں وہ لے لوں، اس بڑھیا سے تو میری جان چھوٹے جو بلا وجہ میری اماں بننے کے چکروں میں ہے۔ اس کی اپنی اولاد جو اس کے ساتھ رہتی نہیں ہے، شاید وہ اسے چھوڑ کر ہی اسی لیے گئی ہوگی، کیونکہ یہ اس قدر انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس روز جب میں گھر آیا تو میں بھوکا تھا، باہر سے کھانا کھانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں بچے تھے، کیونکہ آج میں نے سارے پیسوں سے اپنا ادھار چکا دیا تھا۔ گھر آیا تو معمول کے مطابق سامنے سیڑھیوں کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا تھا، کرسی خالی تھی، اور میں کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بھی ذرا زور سے بند کیا کہ اگر وہ بوڑھی اماں جاگ رہی ہوئی تو آواز سن کر آ جائے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ مجبوراً مجھے رات بھوکا ہی سونا پڑا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا اس گھر میں رہتے ہوئے۔ مجھے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اگلی صبح میں آفس جانے کے لیے تیار ہوا تو بھوک سے میری بری حالت تھی، لیکن آج ناشتہ بھی نہیں آیا تھا۔ شاید میری ڈانٹ اور بیزاری وہ عورت محسوس کر چکی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اب مجھ سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ آج دفتر میں بھی میرا کام میں دل نہیں لگا تھا۔ میں جب واپس گھر آیا تو بھی وہ بوڑھی اماں مجھے نظر نہ آئی۔ بار بار دل کہہ رہا تھا کہ مجھے بوڑھی اماں سے جا کر ملاقات کرنی چاہیے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے انہیں منانا چاہیے۔ مجھے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے میں کبھی بھی ان کے پورشن میں نہیں گیا تھا۔ اس کے باوجود جب میں نے ان کو نیچے آتے نہ دیکھا تو خود ان کے پورشن میں چلا گیا۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا، سارا سامان وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ کمرے میں گیا تو وہ بوڑھی عورت فرش پر گری ہوئی تھی۔ ان کو گرا ہوا دیکھ کر میں بکھلا گیا، ان کو سیدھا کیا، ان کے چہرے پر ہاتھ دھپکا،
پانی کے چھینٹے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھیں۔ وجود بالکل ٹھنڈا پڑا تھا، نہ جانے ان کو کیا ہوا تھا۔ میں نے فوراً انہیں ایمبولینس میں ہسپتال پہنچایا تھا، جہاں پر ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے اور اب یہ اپنی قوت گویائی کھو چکی ہیں۔ بوڑھی اماں کے ہاتھ پیر مڑ چکے تھے، وہ اب کچھ بھی بول نہیں سکتی تھیں، جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں کیا کرتا، میں تو بس بے بس ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر ان کا علاج ہوتا رہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا حصہ ان پر لگانا شروع کر دیا۔ اس خاتون کی پینشن بھی تھی جس سے وہ گزارا کرتی تھیں۔ میں نے ان پیسوں سے بھی اور اپنی رقم سے بھی خاتون کا بھرپور علاج کروایا۔ بالکل ایسا خیال رکھنے لگا جیسے اپنی ماں کا رکھا کرتا تھا۔ میں انہیں نیچے کے پورشن میں ہی لے آیا تھا۔ دھیرے دھیرے بوڑھی اماں کی طبیعت کچھ بحال ہونے لگی۔ وہ کچھ بولنے لگیں۔ انہیں بولتا ہوا دیکھ کر میں نے ان سے پوچھا کہ اماں، آپ کے بچے کہاں رہتے ہیں؟ مجھے تھوڑا بہت ان کے بارے میں بتائیں تاکہ میں ان کو آپ کی خراب طبیعت کے بارے میں اطلاع کروں۔ اس پر اس عورت کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ اٹکتے ہوئے الفاظ میں اس نے مجھے ایک ڈائری کی نشاندہی کی تھی۔ میں ان کے کمرے میں جا کر سائڈ ٹیبل سے وہ ڈائری نکال چکا تھا۔ اس ڈائری پر جو کچھ لکھا تھا اور جو کچھ میں نے پڑھا، میرا وجود لرز چکا تھا۔ اس ڈائری میں عورت نے لکھا ہوا تھا کہ میرے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی مجھے جان سے پیارے تھے۔ میں ان پر جان چھڑکتی تھی۔ میرے شوہر نے ان کی کسی بات کو کبھی رد نہیں کیا تھا، انہیں ہمیشہ پلکوں پر بٹھایا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میرے بیٹے دوسرے شہروں میں پڑھائی لکھائی کرنے کے لیے گئے تو وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ وہیں پر انہوں نے اپنی من پسند لڑکیوں سے رشتے بھی چلا لیے۔ یہاں آئے تو بچوں کی نوکریاں لگ گئیں، اچھا کھاتے کماتے تھے، لیکن بچوں نے یہ ضد کی کہ ہم جن لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں انہی سے شادیاں کریں گے۔ ہم بھی ماں باپ تھے، مجبور اور بے بس تھے، جوان اولاد تھی، اگر سختی کرتے تو باغی ہو جاتے، اس لیے بیٹوں کی خاطر ہم ان کی پسند کی شادیاں کروانے پر تیار ہو گئے۔ تینوں بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ہمارا گھر کوئی چھوٹا تو نہیں تھا، تینوں بیٹے کچھ وقت کے لیے گزارا کر سکتے تھے، لیکن ابھی یہاں پر رہتے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ بہوؤں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے لڑتیں اور پھر اپنے شوہروں کو بھڑکاتیں، اور میرے تینوں بیٹے بھی آپس میں لڑنے لگے تھے۔ جب تک میرا شوہر زندہ تھا ان کے معاملات سلجھاتا رہا، کہتا بھی رہا کہ پیسے جوڑو، ہم بڑا گھر لے لیں گے اور مل کر وہاں پر رہیں گے، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کے کان بھر کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا، بلکہ ہم اپنا اپنا گھر الگ لیں گے۔ شوہر بھی بیویوں کے ہی مان چکے تھے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ تینوں بیٹے اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ الگ الگ شہروں میں جا کر رہنے لگے، اور میں بڑھیا اس گھر میں اکیلی رہ چکی تھی۔ سنا ہے پوتے پوتیاں ہیں، بیٹے اچھے کماتے ہیں، لیکن میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے۔ جب میں نے تمہیں اپنے گھر میں دیکھا تو تمہیں مجھے اپنے بیٹے کا عکس نظر آنے لگا، اس لیے میں نے تمہارا یوں خیال رکھا جیسے کبھی میں اپنے بچوں کا رکھا کرتی تھی۔ اس عورت کی ڈائری میں یہ ساری باتیں لکھی تھیں، اور ساتھ ہی ایک کانٹیکٹ نمبرز کی بھی ڈائری تھی جس میں اس کے بچوں کے نمبر لکھے تھے۔ میں نے اس کے بیٹوں کو کال کر کے ان کی ماں کی خراب طبیعت کے بارے میں بھی بتایا، لیکن ان سب نے یہ کہہ دیا کہ ہم مصروف ہیں، جب وقت ملے گا تو آ کر مل جائیں گے۔ مجھے لگا تھا اپنی ماں کی خراب طبیعت کا سن کر وہ لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے۔ میں نے بوڑھی عورت کو اپنے موبائل اسپیکر پر ڈال کر آواز سنائی تھی، لیکن جب اس نے اپنے بیٹوں کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ عورت رو پڑی، کچھ دیر بعد سو گئی۔ مجھے لگا کہ بوڑھی اماں سو چکی ہیں، لیکن اگلی صبح وہ اٹھ نہ سکی۔ بہت جگایا، ڈاکٹر کو بلایا، لیکن وہ بے دم ہو چکی تھیں۔ میں اپنے باپ کی موت پر بے تحاشا رویا تھا، سوچا تھا کہ شاید ہی کبھی ایسا رو سکوں، لیکن آج وہی اماں وفات پا چکی تھیں تو میں یوں رویا تھا جیسے یہ میری سگی ماں ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی تھی، آخری مرتبہ اس کے بیٹوں کو پھر اطلاع کی، لیکن وہ اس وقت یہاں پر پہنچے جب میں ان کی ماں کو قبر میں اتار چکا تھا۔ رسماً ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر انہوں نے اپنی ماں کی قبر پر ڈال دی تھی اور پھر وہیں سے واپس چلے گئے تھے۔ کچھ روز بعد وہ ایک مرتبہ پھر یہاں پر آئے اور کہنے لگے کہ یہ گھر خالی کر دو، ہم اس گھر کو بیچنا چاہتے ہیں۔ لیکن تبھی کاغذات میں سے کاغذ سامنے آیا اور وکیل نے بھی یہ وصیت سنا دی کہ یہ گھر وہ خاتون مرنے سے پہلے میرے نام کر کے جا چکی ہیں۔ میں تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔
آج تک میں کبھی اپنا گھر لے نہیں پایا تھا، ابھی تک قرضے ہی اتار رہا تھا، اور یہ خاتون صرف چند روز کی نیکی کے بدلے اپنا یہ اتنا بڑا گھر میرے نام کر کے جا چکی تھی۔ وہ گھر آج بھی میرے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن اپنی اولاد کو خاص نصیحت کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اس گھر کو یوں ہی سنبھال کے رکھنا جیسے بوڑھی اماں نے اب تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔